يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد علماء کرام اور قرب و جوار سے جلسے میں شریک ہونے والے معزز حاضرین، یہ جلسہ جمعیت علماء یو پی نے کوئی عمومی جلسہ نہیں بلایا، اس کے لیے یو پی کے مشرقی اضلاع میں اس جگہ کو منتخب کیا گیا ہے تاکہ یو پی کے اندر مدارس پر گورنمنٹ کی طرف سے جو طرح طرح کے نوٹس آ رہے ہیں، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، مشرقی یو پی ہی میں ان اہل مدارس کو جمع کیا جائے اور اس سلسلے کے اندر کس طرح آگے بڑھا جائے اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے، اس طریقہ کار سے انہیں آشنا بنایا جائے، ورنہ تو ہمارے احباب نے کچھ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے مدارس پر جس گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا تھا وہ آسام ہے، وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، وہاں جا کر جلسہ کیا جائے۔ اس کے بعد اتراکھنڈ کی سرکار نے مدارس کے اوپر ہاتھ ڈالا، پھر اس کے بعد مشرقی یو پی نے ہاتھ ڈالا، اور اب چند دنوں کی خبر ہے کہ ہریانہ سرکار نے پانی پت وغیرہ کے اندر مدارس کے اوپر نوٹس بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں لکھنؤ میں جلسہ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے ابتدا کے اندر غور و خوض کر کے، چونکہ بڑے بڑے مدارس کی جگہ یہ صوبہ ہے، ہمارا صوبہ ہے، اس لیے ہمیں پہلے یہاں اپنی چیز کو پیش کرنا چاہیے، اور خاص طریقے پر مشرقی یو پی کے اندر ارباب مدارس کو جمع کر کے ان سے گفتگو کرنی چاہیے، کوئی عام جلسہ نہیں ہے۔ ارباب مدارس پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، اس لیے ہم آپ ہی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس واسطے سے اپنی بات صوبائی گورنمنٹ بلکہ ہم مرکزی گورنمنٹ تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ صرف درسگاہیں نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا پڑھانا ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مجمع ہے ہزاروں آدمیوں کا، یقیناً اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو میری اس آواز کو صوبائی اور مرکزی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ مدارس کا کردار اس ملک کی جڑوں کے اندر گزرا ہوا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کی تاریخ سے نا آشنا اور نا واقف ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو، یہ ہمت نہ کی ہو، اس ملک کے اندر جس میں 250 سال تک اس ملک کا ہندو، مسلمان، جین، بدھ، ہر آدمی کے گلے کے اندر انگریز کی غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا، ہر آدمی غلام تھا۔ اگر کسی جگہ سے آزادی وطن کے لیے جہاد کی آواز نکلی ہے وہ مدرسہ ہے۔ سب سے پہلا آدمی 1803 کے اندر جس دن انگریز نے کہا کہ ملک بادشاہ کا اور جنتا اللہ کی، لیکن حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، سب سے پہلی آواز اس بات کی کہ ملک غلام ہو گیا، اور آزادی وطن کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان اور ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ ایک عالم دین کی آواز تھی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے
اور ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ علم جن کے دماغ اور سینے کے اندر پیوستہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، ایک مدرسے کے اندر دلی میں جس کو لوگ ان کے دادا کے نام پر رحیمیہ مدرسہ کہتے ہیں، آج بھی وہ کلا محل کے اندر اس مدرسے کی باقیات موجود ہیں۔ اس مدرسے سے آواز نکلی تھی کہ ملک غلام ہو گیا، ہندو غلام ہے، مسلمان غلام ہے، اکثریت غلام ہے، اقلیت غلام ہے، ہمیں جہاد آزادی کرنا ہمارا مذہبی طریقہ ہے۔ مدرسے کا یہ کردار ہے۔ اس مدرسے کو لٹوا دیا گیا، نام و نشان مٹ گئے، لیکن شاہ